نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَن يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ۔ تم میں سے کسی شخص کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے تو اس سے یہ بات زیادہ خطرناک ہے کہ کسی غیر محرم عورت کو چھوا جائے۔ یہ معجم الکبیر لطبرانی کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس کی سند حسن صحیح ہے۔ بہت بڑی بات اس حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے، خاص طور پر غیر محرم کے حوالے سے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانا، اسے چھونا، اس سے یہ کہیں بہتر ہے کہ آدمی کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے۔ یعنی دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانا، اس سے آدمی کے لیے ہلاک ہونا زیادہ بہتر ہے۔ آدمی ہلاک ہو جائے مگر کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہ لگائے۔ یعنی ہلاک ہونا یہ آدمی کے لیے آسان ہونا چاہیے، اس بات سے کہ کسی غیر محرم عورت کو وہ چھوئے۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ آج کل ہمارے ہاں یہ چیز عام پائی جاتی ہے، خاص طور پر یہ جو ایک رشتہ قائم ہوا ہے کزن کا، تو یہ کزن آپس میں مصافحہ کرتے ہیں۔ چچا کے بیٹے، چچا کی بیٹیاں، تایا کے بیٹے، تایا کی بیٹیاں، ان کا آپس میں مصافحہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگرچہ دونوں بھائی ہیں اور ان کی اولاد ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہے۔ بھائیوں کی اولاد، بہن بھائیوں کی جو اولاد ہوتی ہے وہ اولاد ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ میرے چچا کی بیٹی ہے اس لیے میں اس سے ہاتھ ملا لیتا ہوں، مصافحہ کر لیتا ہوں، اس میں کیا حرج ہے؟ خالہ کی بیٹی سے، پھپھو کی بیٹی سے، یا کوئی بھی ایسا رشتہ کہ جسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کا فرد ہی ہے، اس سے مصافحہ کر لیتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس مصافحے کی خطرناکی کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ آدمی ہلاک ہو جائے، اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے مگر وہ کسی غیر محرم عورت سے مصافحہ نہ کرے۔ یہ چیز اتنی عام ہو چکی ہے کہ پہلے یہ چیز ہماری قریبی رشتہ داریوں میں آئی اور وہاں سے نکلتی نکلتی آج کل ہمارے تعلیمی اداروں تک پہنچ چکی ہے۔ ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے کالجز، یہ جتنے بھی ایسے تعلیمی ادارے ہیں، وہاں بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اب یہ کلاس فیلو کا نیا رشتہ قائم ہو چکا ہے۔ یہ کہ یہ کلاس فیلو ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں۔ یہ کو ایجوکیشن کا عذاب تو اور بات تھی، آگے سے یہ درمیان کی جو حدیں توڑ دی گئی ہیں، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔
کسی غیر محرم عورت کا مرد کو ہاتھ لگانا یا کسی غیر محرم مرد کا عورت کو ہاتھ لگانا، اس سے یہ کہیں بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے۔ یعنی سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ وہ آدمی ہلاک ہونا بہتر سمجھے بجائے اس کے کہ کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے یا غیر محرم عورت کسی مرد کو ہاتھ لگائے، مصافحہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہمارے لیے بحیثیت مسلمان، بحیثیت آپ کے امتی، یہ لازم ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، ہم اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، خود بھی عمل کریں اور آگے اپنے گھر میں، دوست احباب میں اس بات کو پھیلائیں، اس کی دعوت دیں۔ انشاءاللہ جو بھی ہمارے بتانے سے باز آ جائے گا اس میں ہم بھی اجر کے برابر کے شریک ہوں گے۔ تو یقیناً یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم خود بھی اس سے محفوظ رہیں اور اپنے معاشرے کو بھی اس سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔